Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میں ندا فاطمہ گروپ 7 لیول 1 کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں الحمدللہ۔ تعلیم القرآن ایک ایسا بہترین کورس ہے جس سے اپنی زندگی بالکل چینج ہو جاتی ہے، وے آف تھنکنگ چینج ہو جاتی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں دارالارقم سے تعلیم القرآن کا سفر شروع کیا تھا اور آج الحمدللہ ہمارے گروپ کا لیول 1 کا سفر مکمل ہوا۔ اس سفر میں ہم نے 1 to 5 جز کمپلیٹ کیے اور اس کا سارا کریڈٹ ڈی اے کی پریزیڈنٹ استادہ سارا کو جاتا ہے۔ میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ایک کورس کو بہت ہی بیوٹیفل وے میں ڈیزائن کیا اور نہایت ہی آسان زبان میں ہمیں قرآن کو ڈیٹیل میں سمجھایا، اور ان کی باتیں ہمارے دل کو چھو جاتی ہے۔ اور میں اپنے لیڈر ارشدہ میم کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے لیے ہر وقت اویلیبل رہتے ہیں، ہر ٹائم موٹیویٹ کرتے ہیں، بہت ہی بیوٹیفل وے میں ہر چیز ایکسپلین کرتے ہیں تاکہ ہم کسی سے بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ اب اس پورے سفر میں ہم نے کیا کیا سیکھا، ان سب کا مختصر خلاصہ یعنی شارٹ سمری ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام انجم افشا ہے، میں گروپ 7 سے ہوں، میرا ٹیم لیڈر ارشدہ باجی ہے۔ میرا دارالارقم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے قرآن کے حقوق کے بارے میں جاننا تھا، قرآن میں کے احکامات کے بارے میں جاننا تھا، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ میں جب شادی شدہ ہو کے جب میں سسرال کو چلے گئی وہاں پہ اہل حدیث کا ماحول تھا، میرے مائکے کا ماحول سنی جماعت کا تھا۔ جب میں شادی ہو کے چلے گئی وہاں پہ بہت سارے چینجز تھے، وہاں کے جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہو اور بہت سارے چیزوں میں ایسا تھا کہ ہم سے بہت الگ تھے وہ لوگ، تاکہ میرے گھر میں کوئی مجھے فورس نہیں کیا، لیکن مجھے جاننا تھا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ جب اسی ٹائم میرے ایک بہن دارالارقم سے جڑے ہوئے تھے، میں اس کے اندر بہت سارے چینجز دیکھ رہی تھی، تو میں نے انہیں پوچھا، مجھے پتا چلا یہ صحیح پلیٹ فارم ہے میرے لیے، کیونکہ ہر چیز قرآن کے اندر ہے، مجھے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کوئی چیز کے لیے، ہر چیز کے احکامات قرآن کے اندر ہے، قرآن ہر چیز کو سکھاتا ہے، قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اس لیے میں دارالارقم کا بہت سارا شکریہ ادا کروں گی، میں ایسے ہی دارالارقم سے جڑی رہوں گی اور دوسروں تک یہ بات پہنچاؤں گی بھی۔ میں پہلا پارہ کر رہی ہوں، اس کے اندر 2 سورہ ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ۔ سورہ فاتحہ جو ہے مکی سورہ ہے اور اس کے اندر 7 آیات ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے اسے پہلی سورت کہتے ہیں، نزول کے حساب سے 5ویں سورت کہتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، ام الکتاب، ام القرآن، الشفا، سبع مثانی، الحمد، الرقیہ۔ سورہ فاتحہ یہ بہت امپورٹنٹ ہدایت کی دعا ہے، اس کے نہ پڑھنے سے ہماری نماز انکمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، سورہ فاتحہ سے شفا ملتی ہے۔ اور دوسرا سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ ایک مدنی سورہ ہے، مدنی سورہ یعنی اللہ کے احکامات کا ذکر، جیسے کہ روزہ کیسا رہنا ہے، نماز کیسا پڑھنا ہے، اور حلال اور حرام چیزوں میں کیسا ڈیفرینشیٹ کرنا ہے، ان سارے احکامات کے بارے میں اور جو شریعت ہے اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کی بہت لمبی سورہ ہے، اس کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، گھر میں اس سے برکت رہتی ہے، اور اس کے اندر سارے احکامات کا ذکر ہے۔ آیت 1 to 39 میں توحید کے ریلیٹڈ ذکر ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروپس کا ذکر کیا، متقی، کافر، منافق۔ آیت 21 میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے خطاب کرے ہیں کہ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی اور سب انبیاؤں کی، اور ان لوگوں
की तुम्हारे ऊपर जो पहले भेजा गया ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। इनके बाद इसके अंदर आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया था और उनको सजदा करने का जिक्र किया था, लेकिन इब्लीस ने तकब्बुर की वजह से आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा नहीं किया। आदम अलैहिस्सलाम को जमीन के ऊपर खलीफा बनाकर भेजा गया था, और जो अल्लाह की हिदायत करता है ना वो गमगीन होता है और ना उसको खौफ होता है। आयत 40 से बनी इसराइल का जिक्र है। बनी इसराइल ये जो है इनका वतन पैलेस्तीन था। जो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनकी वजह से हम उन्हों मिस्र पहुंचे गए। फिरौन ने उनको गुलाम बना लिया और उनको नजात दी गई। कोई किसने? मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया उनकी नजात के लिए। और बनी इसराइल को कई नेमतों से नवाजा गया, जैसे कि सहराए सीना में उनके ऊपर मन और सलवा उतारी, बादलों का साया हुआ उनके ऊपर और उनके ऊपर 12 चश्मे फूटे। लेकिन बनी इसराइल बहुत नाफरमान करते थे, इसलिए अल्लाह ताला उनके ऊपर बहुत सारे अजाब बताया, जैसे कि आयत नंबर 65 से 66 तक अज़ाब सख्त का वाक़या है। इनके अंदर बनी इसराइल को अल्लाह ताला बंदर बना दिया गया। फिर आयत 67 से 73 तक गाय का वाक़या। इसके अंदर जब गाय को ज़िबा करने का हुक्म हुआ तो बनी इसराइल ने उनके साथ बहुत सारे हुज्जत की। अल्लाह ताला इसलिए उनके ऊपर अजाब भी उतारा गया। और वो लोग क्या करते थे? दीन में बहुत सारी हिलासाजी करते थे, इसके लिए उनके ऊपर बहुत सारा अजाब होता था। और वो लोग आयतों को पलट देते थे, जो सामने एक है और लिखी हुई चीज में वो लोग बदलाव लाते थे। इसलिए हम लोग अल्लाह जो दिखाए और राह पे चलना है, तकवा इख्तियार करना है, सब इख्तियार करना है। और आयत 121 से लास्ट तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर कैसा आजमाइशें आए, उन्होंने कैसा खाना काबा की ताबीर की, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तमाम लोगों के लिए इमाम बनाकर भेजा गया। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद करने के लिए भेजा गया। दोनों मिलकर खाने काबा की तामीर किया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर बहुत प्यारे अंदाज में दुआ करे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इसका तर्जुमा ये है, ऐ हमारे रब तो कबूल फरमा, हमसे बेशक तू ही सुनने वाला है और जानने वाला है। और आयत 129 में अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत सारे आजमाइशों की तमाम उम्मत और अंबिया के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हम इमाम बनाकर भेजा गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत तक़वा इख्तियार करते थे, सब्र इख्तियार करते थे। हमें भी अल्लाह ताला ऐसा ही तक़वा दे, ऐसे ही सब्र दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एकसू थे, हमें भी वैसे ही बनने की तौफीक अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरा नाम रफ़त रुखसाना है। मैं दारुल अरक़म की स्टूडेंट हूँ, लेवल 1 से। मेरे टीम लीडर अर्शिदा मैम हैं। जुज़ 2 सूरह बक़रा में सब्र और आजमाइश है। ये आयत पढ़ने के बाद समझ आया कि असल में सब्र नेगेटिव रिएक्शंस से अपने आप को रोकना है। सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला ने उम्मतुल वसत का लक़ब दिया है, जो बेहतरीन उम्मत है। फिर क़िबले की तब्दीली का जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर मक्का से मदीना गए तो उनका क़िबला बैतुल मक़दस था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खाने काबा की तरफ मुंह कर नमाज पढ़े। अल्लाह ताला की वही का इंतजार कर रहे थे। फिर अल्लाह ताला का हुक्म से क़िबले की तब्दीली हुई। नमाज असर ड्यूरिंग नमाज में क़िबला बदल हुआ। हलाल और हराम का जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने हम पर बहता हुआ खून, खंजीर, मुर्दार ये सब हम पर हराम कर दिए। गैर अल्लाह के नाम पर जो भी ज़ुबा किया गया हुआ गोश्त है वो हम पर हराम है। आयत बिर 177 आयत में ये है कि जो माल अल्लाह ताला ने हमें दिया है उस माल से मोहब्बत करते हुए नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में अगर उसे खर्च करे तो बहुत ज्यादा अज्र व सवाब है इंशाअल्लाह। आयत नंबर 183 में रोजे हम पर फर्ज कर दिए गए। रोजे हमारे नफ्स की तस्कीरा करते हैं। बाबुर रयान दरवाजे से रोजेदारों को दाखिल किया जाएगा। फिर
میاں بیوی کے رشتوں کے امپورٹنس دیتے ہوئے کہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ آیت نمبر 189 میں حج کا ذکر ہے۔ حج کے مہینے 3 ہیں: شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ حج کے 3 ٹائپس ہیں: حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں: محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج۔ ان حرمت والے مہینوں میں جنگ یا لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ ان مہینوں میں عبادات زیادہ کرنی چاہیے اور فتنہ نہیں کرنا چاہیے جو قتل سے بڑا گناہ ہے۔ طلاق کے احکامات بتائے گئے ہیں۔ یہ 3 طریقے ہیں: 1، 2 اور 3۔ 1 اور 2 میں طلاق رجعی یعنی اٹ کین بی سالو، یعنی میاں بیوی پھر سے رجوع کر سکتے ہیں، اور تیسرا طلاق یعنی طلاق بیان، یعنی یہاں کوئی بھی کمپرومائز نہیں۔ طلاق یافتہ عورت کو عدت میں رہنا ہے۔ عدت کے دوران نکاح انویلڈ ہے۔ الا کے معنی قسم اٹھانا ہے اور شریعت میں اپنی بیوی کو اس کا حق نہیں دینا۔ الا سے طلاق نہیں ہوگا، 4 مہینے میں فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس قسم کو اٹھانے میں 4 مہینے کی مہلت دی جائے گی۔ مہر جو نکاح میں ادا کرتے ہیں اس کا ذکر ہے اور یہ نکاح کی بنیاد ہے۔ آیت نمبر 238 میں فرمایا صلاۃ الوسطی یعنی عصر کی نماز۔ آیت نمبر 245 میں فرمایا قرض حسنہ یعنی اچھی نیت سے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا بنا دکھاوے کے، فی سبیل اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آخرت میں دیں گے۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ۔ طالوت ایک عام انسان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے سپہ سالار عطا کری تھی، اور جالوت دشمن قوم کا سپہ سالار تھا۔ ان کی آزمائش تھی کہ وہ سفر کے ٹائم چلو بھر پانی پیے، یعنی طالوت کی قوم کے لیے۔ پھر اللہ کے فضل سے طالوت کی قوم کو جیت ہوئی۔ داؤد علیہ السلام نے جالوت کا خاتمہ کیا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی، نبوت دی، خوب علم دیا، زبور ان کے اوپر نازل ہوئی۔ الحمدللہ یہاں پر جز 2 کمپلیٹ۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رخسار خاتون ہے۔ میں اسٹوڈنٹ ہوں لیول 1 تفسیر القرآن کی لاسٹ 1 ایئر سے الحمدللہ۔ میرے ٹیم لیڈر ہیں ارشد امام، اور جو میری فرینڈ ہے ندا فاطمہ، وہ DA کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان کے ذریعے مجھے اس کورس کے بارے میں پتہ چلا۔ پھر ان کی مدر نصیبہ فاطمہ جو DA میں لیڈر ہے، انہوں نے بہت انکریج کیا کہ یہ لائف چینجنگ کورس ہے، آپ خود ایکسپیرینس کرو گے۔ تو میں نے سوچا اور خیال ہے کہ ہاں میں بس قرآن پڑھ رہی ہوں، نماز پڑھ رہی ہوں، لیکن اس کے سمجھ کر نہیں پڑھ رہی ہوں، تو میں نے جوائن کر لیا۔ پھر جیسے جیسے دن گزرے میں نے خود ایکسپیرینس کیا کہ واقعی یہ لائف چینجنگ کورس ہے۔ جس طرح فیضہ میم نے لیکچر دیا، پھر ارشدہ میم جیسے سمجھاتے ہیں ہم لوگ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، الحمدللہ ہر چیز میں نے محسوس کیا، جیسے کہ ٹائم مینجمنٹ اور صبر سب میں، اور آگے بھی انشاءاللہ میں DA سے جڑی رہوں اور اللہ کو راضی کرتے رہوں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کروں۔ اب میں جز 3 جس کا نام تلک الرسول ہے اس کے بارے میں بولنا چاہوں گی۔ یہ مدنی صورت ہے اور سورہ البقرہ کی آخری چند آیتوں سے شروع ہوتی ہے، پھر اس میں سورہ ال عمران بھی ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، پھر اللہ نے جو مال دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خرچ کرنا۔ پھر اسی میں ایک عظیم اور افضل آیت آتی ہے جو آیتوں کی سردار ہے، آیت الکرسی، اور پھر اس میں صدقے کی اہمیت بتائی گئی ہے اور سود کو حرام قرار کیا گیا ہے۔ اسی میں ہی آگے قرآن کی سب سے لمبی آیت آیت دین ہے، جس میں اللہ تعالیٰ لین دین کو لکھا ہوا اور گواہی کی موجودگی میں کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ پھر سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتوں میں ایمان کی اہم پہلو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے کو بتایا گیا ہے۔ اب یہاں سے سورہ ال عمران شروع ہوتا ہے
سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ دونوں کو الزہراوین کہا جاتا ہے۔ آل عمران یعنی عمران کی فیملی۔ سورہ آل عمران میں مریم علیہ السلام کے والد عمران کی فیملی کا ذکر ہے۔ اس سورے میں عیسائیوں کی توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہوں نے پنکھڑے میں لوگوں سے بات کی اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار حواریوں کا بھی ذکر ہے۔ حواری یعنی مددگار۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صدف ہے اور میں الحمدللہ سے حافظ ہوں۔ میں نے یہ کورس اس لیے جوائن کیا کیونکہ میرے گھر میں الحمدللہ سے سب نے کورس جوائن کیا ہوا ہے اور سب ہی ماشاءاللہ ہدایت پر ہیں۔ آج میں یہاں پہ آپ کو جز 4 کی سمری بتانے ہوں، اور جز 4 میں سورہ آل عمران ہے جو مدنی سورہ ہے، اور یہود کے اعتراضات بتائے گئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو آیت نمبر 102 سے 120 میں بتایا گیا ہے اوس اور خزرج کے بارے میں، مطلب ان 2 قبیلے تھے مدینے میں جو رہتے تھے، اور ان کی دشمنی کے بارے میں، ان میں نفرت تھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر فرض کے 2 ٹائپس تھے، فرض کفایہ اور فرض عین، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جیسے فرض کفایہ وہ ہے جو کوئی ایک بھی کرے تو کافی ہے، اور فرض عین وہ ہے جو سب کو کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے یہود کی بریف ہسٹری کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد جنگ احد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 121 سے 171 تک جنگ احد کے بارے میں اچھے سے سمجھایا گیا ہے، اور پھر متقی کی صفات بھی بتائی گئی ہے۔ پھر احسان کا مطلب بھی بتایا گیا ہے۔ پھر بہترین دعا ہے ربنا افرغ لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ بہت بہترین دعا ہے۔ آیت نمبر 147 ہے۔ اس کے بعد منافقین کا جھوٹا گمان جو تھا وہ بتایا گیا ہے، اور پھر جنت اور جہنم کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ پھر آیت نمبر 166 سے 171 تک منافق ظاہر ہوئے کہ کون کیسے منافق ہے، ان کے دل اور زبان ایک نہیں ہوتے، مطلب سامنے کچھ اور ہوتے ہیں اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو اس لیے ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ سزا علم ظہور کے بنا پر دی جاتی ہے۔ پھر اللہ غیب اور ظاہر دونوں کا علم رکھتے ہیں۔ یہ منافقوں کو کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ سوچتے تھے کیونکہ ہم جیسے ظاہر کرتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں جانتے ہیں، اور پھر وہ سوچتے تھے کہ ہم اگر جنگ میں نہیں جاتے تو ہمیں موت نہیں آتی، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ موت جس کی لکھی ہوتی ہے وہ جہاں پہ بھی ہو موت اس کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ پھر شہیدوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر سورہ نساء شروع ہوتی ہے جو بھی مدنی سورہ ہے، اور اس سورہ کا تھیم ہے یہ ہمیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے شرک کرنا۔ لوگ آج کل بدعات میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں، تو ہمیں قرآن سیکھنے سے بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہے، جیسے آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے انوائرمنٹ میں کوئی بدعات کا کام ہو رہا ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، روکنا ہے ہمیں۔ اور پھر یہاں پہ سورہ نساء میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک انٹروڈکشن ہے اور مرد کا حکم ہے۔ پھر 7 سے 14 تک وراثت کی تقسیم ہے۔ یہ بہت لمبا پروسیجر ہے لیکن ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور 15 سے 23 تک توبہ ہے اور محرمات رشتے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ندا فاطمہ ہے، میں دارالارقم سے لیول 1 کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرے ٹیم لیڈر ارشد میم ہیں جو ہمارے لیے ہر وقت اویلیبل رہتے ہیں، ہر ٹائم موٹیویٹ کرتے ہیں، بہت ہی بیوٹیفل وے میں ہر چیز ایکسپلین کرتے ہیں۔ آج ہم جز 5 کی شارٹ سمری دیکھیں گے۔ اس جز میں سورہ نساء میں اللہ میرج اور سوشل لائف کے احکامات بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آیت 23 سے 33 تک اللہ تعالیٰ نکاح کے مقاصد بیان کر رہے ہیں۔ دن اللہ تعالیٰ مردوں کے لیے حکم دے رہے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں صبر کرو
اور اسی آیت میں اللہ مردوں کو قوام بنائے اور اسی میں سرکش عورتوں کو سمجھانے کا طریقہ بھی بتائے۔ حسن سلوک اور احسن کرنے کا حکم دیا۔ آیت 37 سے 38 میں کنجوسی اور ریاکاری کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب بتائے۔ پھر آیت 43 میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے اور تیمم کے طریقہ بھی بتائے۔ آیت 47 میں ہمیں اصحاب سبت کے واقعے سے عبرت حاصل کرنے کا حکم ہے۔ جبت اور طاغوت کا ذکر ہے۔ پھر اللہ ہمیں امانتوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی آیت میں آیا ہے کہ ہم گواہی دیتے وقت عدل و انصاف کے ساتھ کام لینا ہے۔ آیت 59 سے 94 تک اللہ تعالیٰ خاص طور سے رسولوں کی اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اولی الامر کی یعنی لیڈر کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں۔ پھر جہاد میں کب جانا ہے اور کیا کرنا ہے اس کا حکم ہے۔ آیت 74 میں ہجرت کے لیے کون لوگ ایکسیپٹڈ ہے اس کے بارے میں بتائے۔ آیت 79 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور برائی اپنے نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ سلام کا طریقہ اور آداب بتا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے قتل کا کفارہ اور دیت کیا ہے یہ بتایا۔ آیت 101 میں صلاۃ الخصر اور صلاۃ الخوف کا حکم دے رہے ہیں ہمیں۔ استغفار کا حکم ہے کیونکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر میں میاں بیوی کے بیچ صلح کرنے کا حکم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان پر قائم رہو، شکر کرنے کا، ایمان لانے کا اور عذاب نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام عائشہ ہے اور میں ارشدہ میم کے گروپ کی ہوں۔ ہمارا گروپ نمبر 7 ہے۔ الحمدللہ یہ میں تفسیر القرآن کے جو ہے فرسٹ 5 جز الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، فائنل ایگزام دے دی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مطلب الحمدللہ کہ میں قرآن سیکھ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اپنی لائف میں اس کے ساتھ چینجز کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اسلام کیسے لائف جینا ہے، کیسے زندگی اور آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے وہ سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ الحمدللہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے ارشدہ میم سے۔ ارشدہ میم بہت کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے سو وہ ہمیں ڈیٹیل میں سمجھا سکے اور الحمدللہ اچھا سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں ہمیں، اور جس سے جو ہے سو ہمارا کانفیڈینس اور بوسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے کو یہ کلاس کے بارے میں میرے مامی نے بولا تھا کہ کلاس اٹینڈ کرو، تو میں ان کو بھی تھینک یو بولنا چاہوں گی کہ مطلب یہ چیز میں میرے کو انٹرسٹ دلوانے کے لیے، اور مجھے ابھی مطلب ایسا ہو رہا ہے کہ بس میں بہترین طریقے سے سیکھ جاؤں اور آگے بڑھاؤں یہ چیز کو انشاءاللہ، آمین۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہوں دارالارقام کا اور فائزہ میم کا، جنہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں آسان طریقے میں سارے لیکچرز پریپیئر کیے، اور اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے صحیح دین سیکھنے کی ہدایت عطا کی۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔